علیہ وسلم ہے۔ ہم اس ذات گرامی کے نام سے منسوب اس مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، چونکہ یہ مجلس عام مجلسوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح قلبی تعلق رکھتے ہیں، دنیا کو یہ بتا دیں کہ محسن انسانیت کی شخصیت کیا ہے، محسن انسانیت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا ہیں۔ یہ مجلس ایسی مجلس ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منعقد کی گئی۔ یہ مجلس وہ مجلس ہے جس کو صحابہ کرام نے بھی منعقد کیا۔ یہ بہت بابرکت مجلس ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کے کہا کہ اے حسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دے رہے ہیں، تم ان کفار مکہ کی توہین میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار پڑھو۔ میرے بھائیوں، یہ حسان بن ثابت کی مجلس ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ کی مجلس ہے۔ ہمارے بزرگان دین بھی آج شہروں میں اس طرح نعتیہ مشاعرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شان میں منعقد کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے اور علماء کرام اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے جلسے کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مدح سرائی کے لیے دو طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک منظوم ہوتا ہے جو نظم کی شکل میں ہوتا ہے، ایک منثور ہوتا ہے جس کو مقررین حضرات، خطبہ حضرات تقریروں کے ذریعے بیان کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس مجلس میں اگر آئے ہیں تو ہم کو جس ذات کی طرف مجلس منسوب ہے اس ذات کا لحاظ ہر وقت رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ بابرکت مجلس ہے۔ ایسی مجلس جو پیغمبر علیہ السلام کی تعریف میں منعقد کی گئی ہو، فرشتے بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو، شعراء حضرات کے نعت کو پڑھنے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس آنے کے ایک مقصد کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک میں اس مجلس کے تعلق سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ جو بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ عام مشاعروں کی طرح مشاعرہ نہیں ہے، بلکہ اس مشاعرہ کے منعقد کرنے والے، نعتیہ مشاعرہ کو منعقد کرنے والے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جائے، لوگ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی بابرکت تھی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ تعریف فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کو، پیغمبر علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ دنیا ہوتی، چاند نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سورج نہ ہوتا، ہم آپ نہ ہوتے۔ پوری دنیا میں سب سے جو اہم شخصیت ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ ہم کو سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب، لا یؤمن احدکم حتی، یہ حدیث کا مفہوم ہے، میرے ذہن میں حدیث نہیں آ رہی ہے پوری، کہ تم
कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते, यहाँ तक कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी ज़ात से, अपने औलाद से और अपने बाल बच्चों से, बाप दादाओं से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना हो जाए। इस हदीस का मफ़हूम ये है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा जो मकसद है, उस मकसद को आप अगर चाहेंगे तो कामयाबी देंगे, क्योंकि इस मजलिस